عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم نے سورہ مریم کا لفظاً مطالعہ ختم کر لیا ہے، اور ہم سورت کے اختتام پہ حسب روایت ہم سورت کا خلاصہ، سورت کا جائزہ، ایک ریویو انشاءاللہ اب پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن بہنوں اور بھائیوں نے سورت کو میں سے کچھ مس کر دیا ہے، جو نہیں کر سکے، تو سورت کا ایک جو ہے وہ خاکہ، مضامین کا اجمالی خاکہ ان کے سامنے آ جائے، اور جن ساتھیوں اور بہنوں اور بھائیوں نے جو ہے وہ پڑھا ہے، اس کے ساتھ شریک رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک کنسولیڈیشن بھی ہے، ایک اعادہ بھی ہے، تاکہ اور اعادے سے چیزیں جو ہے وہ یاد رہتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، ذہن میں حفظ جو ہے وہ ثبت ہو جاتی ہیں۔ تو ایک انشاءاللہ دورہ فائدہ بھی ہے، اور اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ جب کبھی آپ کسی صورت کے خلاصہ دیکھنا چاہیں مضمون مضامین کا، تو پھر یہ اس صورت میں ایک خلاصے کا کام بھی یہ جو ہے وہ دیتی ہے، یہ مضامین، اور یہ جو پریزنٹیشن ہے، یہ آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ جو شیئر کی جائے گی فائل، تو آپ بہت کوئکلی جو ہے وہ تمام مضامین کا خلاصہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے دو تین طریقے سے اس کا جائزہ لیا ہے ریویو میں۔ ایک تو بالکل مختصر صورت کا مرکزی مضمون، صورت کے مضامین کا خلاصہ، پھر صورت کے رکوع بھی ہیں، رکوع وائز بھی ہم نے جو ہے مختصراً اس کا خلاصہ پیش کیا ہے، اور ایک صورت کی جو اہم نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی، تاکہ وہ بھی ذہن میں رہیں، تو وہ اس طرح سے بھی ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ان کو شامل کریں چیزیں۔ تو سورہ مریم کو ہم نے پڑھ بھی آئے ہیں سارا، اب اس کے اسی لیے اب انشاءاللہ اس کا ایک کہہ لیں کہ ایک مختصراً خلاصہ ہوگا۔ اس کا نام سورت کا سورہ مریم ہے، جس کو جو انگریزی ایکویولنٹ ہے، یا بیبلیکل ایکویولنٹ جو ہے میری، مریم، اور دوسرے اسی طرح میاریہ، جیسے اسپینش وغیرہ میں بھی نام وہی ہیں، اور اس سے مراد جو ہے حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جو ہے ان کا نامی سے یہ نام لیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے نام بھی اسی صورت میں مذکور ہے، وذکر فی الکتاب مریم، اور اسی سے نام لیا گیا ہے۔ اور عام طور پر تو صورتوں کے نام جو ہے وہ بالکل سمبولک ہوتے ہیں، یعنی صورت کے مضامین کے ساتھ اس کا تعلق حضوری نہیں ہوتا، لیکن چند ایک استثناءات ہیں جن میں صورت کے مضامین بھی صورت کے نام کے ساتھ جو ہے نا کوئی مناسبت ہوتی ہے، یہ بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں چونکہ حضرت مریم علیہ السلام اور پھر آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے عقائد کے اوپر جو ہے کافی بات کی گئی ہے، اس لیے سے اس کو صورت کو آپ کے نام سے، مریم علیہ السلام کے نام سے ایک مناسبت ہے۔ صورت کا حجم کتنا ہے؟ یہ نسبتاً ایک چھوٹی سورہ ہے، جیسے ہم پیچھے سے طویل صورت مکی پڑھتے آ رہے ہیں ان کے حساب سے یہ ایک چھوٹی صورت ہے۔ اس میں 98 آیات ہیں، لیکن یہ آیات جو ہے یہ مختصر ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اچھا، یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ اس کے بارے میں ایک بات تو معلوم ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اب یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی، تو وہاں پہ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ نجاشی کے دربار میں اس صورت کی تلاوت کی تھی، تو یہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور علماء نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اب مسلمان اب ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، 2 ہجرتیں آپ کو پتہ ہوئی تھی ہجرت حبشہ میں۔ پہلی میں تھوڑے سے مسلمان، 15 لوگ، 11 مرد 4 عورتیں، اور پھر دوسری میں بڑی 83 مرد تھے غالباً اور 15 عورتیں تھیں، تو وہ جو ہے بڑی 2 ہجرتیں۔ ان ہجرت میں چونکہ اب وہاں پہ ایک کرسچین سٹیٹ تھی، میجورٹی اوور ویلمنگلی کرسچین لوگ تھے، تو وہاں پہ ظاہر ہے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے عقائد کے بارے میں آگاہ کیا جائے، اور وہاں پہ ان کے عقائد کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا بھی ان کی تصحیح کر دی جائے، اور جو صحیح اسلامی نقطہ نظر ہے وہ بیان کر دیا جائے، وہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ صورت بہت اہم ہے، کہ عیسائیوں کے عقیدوں کی تردید کے حوالے سے یہ بہت اہم صورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مظالم شدید تھے مسلمانوں کے اوپر ہو رہے تھے، مسلمان جو ہے، اور پھر مسلمان جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی
کہ اگر یہ زمین تنگ ہو رہی ہے تو تم دوسری میں ہجرت کر جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی جو ہے وہ اجازت دی، اور فرمایا، بلکہ خود فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ ایک ملک ہے جہاں پہ ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ مرکزی مضمون کیا ہے سورت کا؟ بہت اہم ہے۔ ہر سورت کا مرکزی مضمون آپ لازمی طور پر جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ یہ دیکھیں، صورتوں کو یاد رکھنے اور صورتوں کے مضامین کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے فہم قرآن کے اعتبار سے، کہ آپ ہر صورت کا مرکزی مضمون جو ہے آپ کے اس میں ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ جو ہم ایک بصری خاکہ پیش کرتے ہیں صورت کے مضامین کا، اس کی اگر کلیکشن آپ اپنے پاس رکھیں تو یہ آپ کو مرکزی مضمون یاد رکھنے میں انشاءاللہ بہت معاون ثابت ہوگا۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے تثلیث کا عقیدے کی نفی ہے۔ تثلیث کا عقیدہ، تثلیث ثلث سے ہے، یعنی تین کا عقیدہ، ٹرینٹی کا، جسے ٹرینٹی کا عقیدہ کہا جاتے ہیں، جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہولی غوث کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں۔ تو اس عقیدے کو ٹرینٹی کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اس میں توحید کے عقیدے کی جو ہے اس بات کیا گیا، یعنی اللہ تین نہیں بلکہ اللہ ایک ہے۔ نبوت کا اور آخرت کا اس بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات کے اندر اور آپ کے صحابہ کو یا ایمان کو مشکل حالات میں صبر و استقامت کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اب سابقہ صورت سے اس کا کیا ربط ہے، یعنی ربط کے اعتبار سے کیا دیں؟ تو سابقہ صورت جو تھی سورہ کہف تھی۔ سورہ کہف میں توحید کی وضاحت کی گئی تھی، عیسائیوں کو ان کے عقیدے پر تنبیہ کی گئی تھی، اور یہ مضامین جو ہیں اب سورہ مریم کے اندر بار بار آئے ہیں۔ وہاں پہ ذرا تذکرہ تھا کہ یہ بہت یہ یعنی بہت بھاری بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے۔ سورہ کہف میں آیا تھا، تو اس پہ یہ اس کی شدید اور زبردست اور بار بار ریپیٹیشن ان مضامین کی جو ہے نا آئی ہے۔ اب اگلی صورت سے اس کا کیا رابطہ ہے؟ سورہ طٰہٰ سے۔ سورہ طٰہٰ میں اچھا، اس میں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سورہ مریم ہے، اس میں تو عیسائیوں کے عقیدے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے پہلے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے معجزانہ، ان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ اگلی صورت سے کمپیئر کریں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے۔ تو گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے سورہ مریم کے اندر جو تھے، سورت مریم میں تو عیسائیوں کو جو ہے وہ دعوت ہے توحید کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال ہے، جبکہ اگلی سورت طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال ہے، اور اوور ویلمنگلی جو ہے وہ بہت طویل پیسج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی ساری زندگی کے 3 بڑے ادوار کو کور کیا گیا ہے اس میں جو حضرت صورت کے اندر، اور اس میں دعوت توحید دی گئی ہے، ظاہر ہے۔ تو اس سے مراد پھر جو یہود ہے، کیونکہ مکہ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر بھی کچھ یہود موجود تھے، مدینہ کے اندر زیادہ تھے، تو پھر دونوں کو جو ہے دعوت دی گئی اہل کتاب کو۔ مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورہ مریم کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید کی دعوت، انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیمات پہ مبنی ہے۔ 10 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان کے ساتھ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور دوسرے صالحین کا بھی ذکر ہے، اور یہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہی نہ تھے بلکہ علمبردار تھے، اور اللہ کی ابدیت کاملہ پر قربان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ابدیت ہے، بندہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کامل جیسے ہوتے ہیں یہ ویسے انسان تھے، یعنی ان کے اندر کوئی الوہیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ یہ الہ نہیں تھے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ آدم اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، ان کی تعلیمات کا محور اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، نماز، زکوٰۃ اور تقویٰ کی دعوت تھی، اور اس کے پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے شرک کیا، اور انہوں نے جو دین کے جو ستون تھے جیسے نماز تھی اور زکوٰۃ تھی، تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ گم کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت سورہ مریم نہ صرف انبیاء کی اس جو توحید کی دعوت ہے اس کی تجدید کرتی ہے، بلکہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک عقیدے کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ اس کی سختی سے اس کو رد بھی کرتی ہے، اور پھر صورت میں اہل ایمان کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ مشکل وقت تمام حق کے جو علمبردار ہوتے ہیں،
دین کی اقامت کے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی سے دنیا کے اندر ان کو شدید مشکلات کا سامنا جو ہے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انویریبلی تمام صورتوں، مکی صورتوں کے اندر مسلمانوں کی، اہل ایمان کی ہمت بندھائی گئی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات اس راستے کے سنگھائی میل ہیں، اور یہ لازمی آیا کرتی ہیں جو لوگ یہ کام کرتے کرتے ہیں، دین کی اقامت کا کام، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں اول درجے میں، یا پھر ان کے دوسرے درجے میں ان کے جو پیرو اور ان کے امتی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو ہے وہ دین میں ان کا جو شریک ہے، ان کی مددگار ہیں، ان کے لیے بھی یہ اسی طرح مشکلات آیا کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے ان کی ہمت بھی بندھائی گئی ہے۔ اب سورہ سورہ مریم کی جو مضامین میں اللہ کے برگزید بندوں کی دعاؤں کی بات کی گئی ہے، ان کی قبولیت کی بات بھی کی گئی ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعائیں، اور یہ انہوں نے دعائیں بھی کی اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی ہوئی ہے، وہ قبول بھی ہوئی ہیں۔ توحید کا بیان اسبات کا ہے، اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا صبر، استقامت کا کردار نمایاں کیا گیا ہے، ان میں 10 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ان انبیاء کرام کا ذکر کرنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان کے اوپر استقامت اور اس پر ٹھہرنے اور اس پر صبر کرنے کی جو تلقین کی جائے۔ آخرت کی یاد دہانی کی گئی ہے قیامت کے حوالے سے، قریش مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور آخرت کے انجام سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اسی قرآن کے ذریعے سے انذار اور تبشیر جو ہے کرائے جائیں۔ انذار جو ہے خبردار کیے جانا، اور تبشیر جو ہے اچھی خبریں دینا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور نذیر اور بطور بشیر جو آپ کا جو کام تھا، فرمایا کہ اسی قرآن کے حوالے سے کیے جائے۔ یہ انذار اور تبشیر اسی حوالے سے ہے، قرآن کے حوالے سے۔ تو قرآن ایک زبردست جو ہے وہ ٹول ہے، زبردست ذریعہ ہے لوگوں کو دعوت دینے کا، اسی کے ذریعے سے دعوت کی جائے۔ اس میں نمایاں ترین ایک بات سورہ مریم کا صوتی اور بیانی اعجاز ہے۔ صوتی کا مطلب ہوتا ہے آواز کا، اور جو بیان کیا گیا ہے، تو اس کی اکثر جو آیات ہیں وہ جو ہے ین کے جو ہے ین کے یا زبر دو نون جو ہے ین کے اس پہ ختم ہوتی ہیں، اور یہ تکرار ہے، اور یہ فعیل کا وزن ہے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں، اور یہ ہم کافی الفاظ ہیں، اور پھر اس سے جو ہے کہ تمام صورتوں کے ہم آہنگ ہے، ایک بصوتی ہم آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آیات کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ہے، بلاغت بھی ہے قرآن کا، یعنی یہ صرف محض خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس میں جو صوتی اثر بھی ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں، وہ الفاظ کے اندر بھی جو ہے ایک خاص معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں الفاظ کا انتخاب اور اس کے ساتھ ساتھ معنی جو ہے صوتی تاثیر کے لحاظ پہ بھی بہت جو ہے مفید ہے۔ عربی بلاغت میں اس طرح کی قافیہ بندی کو سجا کہتے ہیں، مسجع، اور جو ہے جیسے کہتے ہیں یہ مسجع ہے صورت ہے، یہ فصاحت یعنی یہ کی یعنی علامہ سمجھی جاتی ہے، اور قرآن حکیم نے اسے ہدایت پہنچانے کے طور پہ بھی اس کو جو استعمال کیا ہے، چونکہ عربوں کا ایک ذوق تھا، جو شاعری کا ذوق تھا اور جو ادب کا ذوق تھا، تو ظاہر ہے ان کے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے نہ صرف، بلکہ ان کے اعلیٰ ترین جو ان کا اسلوب تھا نثر کا اور شاعری کا، اس کو بھی بالکل جو ہے وہ اس کے سامنے ان کو بے بس کرنے کے اعتبار سے بھی یہ بہت جو ہے وہ اہم تھا یہ اسلوب۔ اب دیکھیں سورہ مریم اس اعتبار سے بہت خصوصی اہمیت رکھتی ہے، یعنی سورہ مریم کا اگر آپ سوال کیا جائے کہ سب سے بہترین اس کا جو ہے اس کی نمایاں ترین خصوصیت کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہے کہ دنیا انسانیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو تصور قائم کر دیا گیا ہے، اللہ کے بیٹا ہونے کا جو تصور گھڑ لیا گیا ہے، یہ صورت مدلل طور پر دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے اس نقائد کو اور اس نظریے کو رد کرتی ہے، اور پھر جو ہے دعوت توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عقائدی مکالمہ ہے کرسچین کے ساتھ، یا انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے، اس کے لیے یہ ایک سب سے بہترین صورت جو ہے واقع ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشری ولادت کا ذکر ہے، ظاہر ہے حضرت مریم علیہ السلام کی معجزاتی طور پر
بیٹے کی پیدائش کا ذکر ہے، اور بغیر کسی خدائی نسبت کے اگر جو ہے یہ اس کو کیا جائے، کہا جائے کہ خود ہی پیدا ہو گئے، یا خدا تھے، یا اس طرح یہ عقیدہ کہ خدا کے بیٹے ہیں، ان باتوں کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خود کا اللہ کا بندہ کہنا، جب وہ، آپ کو ظاہر ہے یہ بھی ایک معجزہ ان کا ہوا تھا، جب وہ ابھی جو ہے بالکل گودی میں تھے، وہ بول پڑے تو انہوں نے کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود پہلی گواہی تھی ان کے بندہ ہونے کی، نہ کہ ان کے الہ ہونے کی یا ان کے خدا ہونے کی۔ کسی کو اپنا بیٹا بنانا اللہ کے شان شان نہیں ہے، یہ نمایاں ترین اس صورت کے جو آپ کہہ لیں سبس ہیں ان کے حوالے سے ہے، نمایاں ترین جو آپ کہہ سکتے ہیں جو مباحث ہیں ان میں سے چند ایک ہے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بلند ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کسی صورت میں بھی اس کی ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے، میچ نہیں کھاتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی کو اپنا بیٹا یا اولاد بنائے، بلکہ اس بات پہ جو ہے یہ شرک کا یہ جو عقیدہ ہے، اس پہ کائنات کا رد عمل یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی گئی تو آسمان پھٹنے کو ہوئی اور زمین شک ہونے کو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روک دیا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یعنی قریب ہے تھا کہ آسمان پھٹ پڑتا ہے اور زمین شک ہو جاتی ہے، آسمان پھٹ پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا۔ اتنی بڑی یہ بات، اتنی بڑی یہ ایک قسم کی جو ہے ہیبت ناک قسم کی بات جو ہے وہ اسکرائب کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ توحید کی دعوت تمام سابق انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت تھی اور سنت تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور توحید سکھائی، اور کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور نہ کسی نے تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے وہ کسی کو جو پڑھایا اور اس کا درس دیا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت۔ دیکھیے حضرت سورت کے اندر جو ہے فعیل کے وزن پر آنے والے الفاظ جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کی ایک خاصیت ہے، اور ظاہر ہے ہم گرامر تو نہیں پڑھاتے اس پروگرام کے اندر، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جاننا ضروری ہوتا ہے اور بہت مفید۔ مثلا اس صورت کے بیشتر آیات کے جو الفاظ ہیں جو ختم ہوتے ہیں تو وہ الفاظ فعیل کے وزن پہ آتے ہیں، یعنی یہ اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، تو فعیل کے وزن پہ جو آنے والے الفاظ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اور اگر سارے دیکھیں کہ ایک ہی جیسے بعض نظمیں ہوتی ہیں، طویل نظمیں، تو ان کے جو کافی ایک جیسے ہوں تو اس میں ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک ردم کے ساتھ پڑھا جائے اور ایک سکون اور جو ہے خاموشی سے اس کو سنا جائے، تو اس کے اثرات جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پھر بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے سننے کے اندر اور پڑھنے کے اندر اور عبارت کے اندر ایک جو ہے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ الفاظ جو ہے سارے کے سارے ایک خاص قسم کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے خفیہ، شقیہ، ولیہ، رضیہ، سمیہ، عطیہ، یہ الگ الگ لفظ بھی ہیں، جیسے خفی الگ لفظ ہے، شقی لفظ ہے، ولی الگ لفظ ہے، رضی الگ لفظ ہے، سمیع اور عطیہ بھی الگ لفظ ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کو رضیہ، سمیع، عطیہ کے آواز ہے۔ تو یہ جو ہے فعیل کے وزن ہے۔ اور عربی زبان میں جو ہے وہ 3 حرفی مادے سے یہ جو مختلف وزن نکلتے ہیں، تو پھر ہر ایک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معنی جو ہے خصوصی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو فعیل کے وزن پہ جب الفاظ آتے ہیں تو اس میں شدت کا اظہار جو ہے، الفاظ کے معنی میں شدت کا اظہار ہوتا ہے۔ فعیل کے وزن والے بیشتر الفاظ پھر جو ہے، چونکہ یہ سارے کے سارے الفاظ صفات پہ مبنی ہیں، تو پھر ان صفات کو صفات مشبہ کہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ صفات مشبہ کے طور پر۔ دیکھیں ایک صفت ہوتی ہے خاص کہ کسی کے اندر علم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ یا کوئی شخص جو ہے سنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سننے کی صلاحیت جو ہے کسی کے اندر ایمبیڈڈ ہو اور اس کی نیچر کے اندر ہو اور بہت اچھی طرح سننا ہو اور ہمیشہ سننا ہو، تو پھر جو ہے وہ سمیع، سمیع کی بجائے سمیع سننے والا، لیکن سمیع جب آئے گا تو پھر اس کے اندر یہ معنی پیدا ہو جائیں گے کہ یہ صفت اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے،
اس کے اندر اعلیٰ درجے میں ہے، اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ہے، یا اس طرح کی خصوصیات پائی جائیں گی۔ یعنی پر صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے، یعنی وہ اسم ہوتا ہے یا ایڈجیکٹو ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، جو کسی مستقل، دائمی یا پائیدار صفت کو ظاہر کرے۔ یعنی وہ وصف جو ہے، وہ چیز جو ہے اس شخص کی فطرت میں ہے یا وہ ہمیشہ ہے، جیسے کہتے ہیں کبیر، حسین، قوی، علیم، تو یہ وہ جو ہے الفاظ ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ گرامر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں چونکہ ایک صورت کی خصوصیت ہے تو صورت کو جاننے کے حوالے سے ہے۔ اور یہ صرف اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ خوبی عارضی نہیں ہے، بلکہ جو ہے فعل کے نتیجے میں پیدا یعنی کسی عارضی فعل کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، امبیڈڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتی نام بھی پھر جو اسی وزن پہ آتے ہیں، صفت مشبہ کے طور پہ آتے ہیں، وہ بھی صفت مشبہ، سمیع، بصیر، علیم، جو ہے یہ بصیر، یہ ساری اسی پہ آتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ معنی میں پھر گہرائی، مبالغہ یا شدت کا اظہار ہوتا ہے۔ لفظوں کی بناوٹ میں یکسانیت بھی ہے اور صوتی آہنگ بھی ہے، اور یہ قرآن کی انفرادیت، اعجاز اور انتہائی بلاغت کے اوپر جو دلال کرتا ہے، بہت خوبصورتی ہے۔ دیکھیں کہ پوری صورت کے اندر تھرو آؤٹ ایسے الفاظ کا لایا جانا، اور جو اس طریقے سے ہوں، پھر تمام صورتوں کے اختتام کو جو ہے وہ پہ ایسے الفاظ کا لایا جانا، پھر ان الفاظ کو ظاہر ہے ان کا محل بھی ہونا چاہیے، موقع بھی ہونا چاہیے، ایسے نہیں بے موقع اور بے محل۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا جو ہے ثبوت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو مزید خوبصورت بھی بناتے ہیں۔ دیکھیں سورت کا بصری خاکہ ہے یہ سورت بصری خاکے کے اندر ہم سورت اس کے جو مکی مدنی ہونے آیات اور سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، یعنی مرکزی مضمون ہے توحید کی دعوت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیمات ہے۔ یعنی توحید میں پھر توحید کا اثبات ہے، اور عقیدہ تثلیث جو ہے، ٹرینٹی یا شرک ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اور کیا، ایمان والوں کو صبر، استقامت اور دین پر قائم رہنے کی تلقین کی ہے۔ یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ عقائد میں کیا ہے، عقائد میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ توحید، تثلیث کی تردید اور آخرت، تین مضمون ہمیشہ یہ آئے ہیں۔ دعوت میں توحید کی دعوت دی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت بتائی گئی ہے، اور لوگوں کو جو ہے مکہ والوں کو نصیحت کی گئی ہے۔ اخلاقی تعلیمات میں کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، صبر و شکر اور نماز اور اعمال صالحہ، زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے، ان کی جو ہے تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اب دیکھیں سورت کے دو بڑے حصے ہیں اب ایزیلی، اور ایک حصہ جو ہے پہلی 59 آیات پہ مشتمل ہے، یہ قصص الانبیاء پہ ہے۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا، حضرت زکریا اور ان کی زوجہ کا، اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہے۔ یہ عیسائیت کے حوالے سے یہ 40 آیات ہیں، یہ جو ہے اس میں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طریقے سے آپ توحید کے نہ صرف داعی بلکہ سب سے بڑے اپنے عہد کے علمبردار بھی تھے۔ پھر موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا اس قصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں۔ تو یہ سب نے ایک ہی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی جو جانشین ہوئے وہ ناخلف ثابت ہوئے، انہوں نے دین کو بھی ضائع کر دیا، اور نماز اور زکوٰۃ کو بھی جو ہے وہ بھلا دیا، پس پش ڈال دیا۔ پھر اب قیامت کی تکذیب کرنے والے قریش کو خطاب کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے انتباہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے تکذیب کی، یہ روش جاری رہی تو پچھلی امتوں سے سبق سیکھ لو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مغرور، متکبر، یہی قیادت جو تھی قریشی قیادت، متکبر انکار کرنے والوں کی، ان کے غلط طرز استدلال کی تردید کی گئی ہے، اور غلط استدلال کے آگے تھوڑا سا ذکر بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کے باطل عقیدے کی شدید تردید، سخت تردید کی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں پھر فرمایا کہ قرآن انذار و تبشیر کے لیے بہترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اسی کے ذریعے سے تذکیر کیے جائے، اور آپ کی اگر یہ نہیں مانتے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ دیکھیں اگر ہم رکوع و جو ہے وہ مختصراً جائزہ لیں تو آپ کے علم میں تھا کہ 6 جو ہے وہ اس کے رکوع تھے۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی اولاد کے لیے ان کا دعا کرنا اور بیٹے کی ضرورت کے اسباب، کہ وہ بیٹا اس لیے چاہتے تھے کہ اس دین کو آگے چلانے کے لیے کوئی وارث ہو ان کا، نہ کہ اس لیے کہ اگر وہ مر گئے تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اس لیے نہیں۔ تو بیٹی کی ضرورت کے اسباب بھی بتائے گئے یہاں پہ، انہوں نے بتایا ہے
کہ اگر یعنی یہاں پہ وہ اگر اسی طرح چلے گئے تو بعد میں اس پیغام کو جاری رکھنے والا جو ہے کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شاہ علیہ السلام جیسا بیٹا ادا دیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ ان کو ایسی عمر میں 100 سال کی عمر میں، جبکہ ان کی بیوی کی عمر 80 سال سے اوپر تھی، جو ہے ان کو بیٹا عطا کیا گیا۔ حضرت پھر یحییٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی پاکیزہ زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے، ان کو کہا گیا کہ اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرواؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پارسائی اور عبادت گزاری کا تذکرہ ہے۔ یہ ظاہر ہے، یہ اس بات کی تردید یہود کی کہ آپ کوئی جو ہے کوئی برے کردار کی خاتون تھیں، بلکہ جو ہے ان کے انتہائی اعلیٰ پاکیزہ کردار کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال ہے۔ دونوں گروہوں یہود اور نصارہ کی تردید کی گئی ہے، اور انہوں نے دونوں ایکسٹریم، ایک نے ایک طرف جا کر آپ پہ جو ہے وہ جو ہے شدید بدنام آپ کو کیا اور بری تہمتیں آپ پر لگائیں، اور دوسری طرف جو ہے حضرت عیسائیوں نے ان کی قلوب میں کے اندر ان کے بچے کو، بیٹے کو خدا کا بیٹا جو ہے وہ بنا لیا۔ تو ان دونوں عقیدوں کی سخت تردید کی ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی مساعی کا ذکر ہے۔ آپ کی جو ہے آپ صدیق بھی تھے، سچے بھی تھے، اور اس معنی میں سچے تھے کہ آپ کا ایک ایک لفظ زندگی میں، آپ کا زندگی میں ایک ایک عمل اور قول، اور آپ کی زندگی پوری جو ہے سچ کے اوپر جو ہے شہادت دینے والی تھی۔ تو آپ صدیق بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھی۔ آپ کی دعوت توحید و دین کا تذکرہ ہے، کس طرح آپ نے کیا دعوت دیتے تھے، اور یہود نصارہ و مشرکین کو ان کی زندگی سے جو ہے استدلال کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ان کی زندگی تھی اور تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ آپ علیہ السلام کی توحید اور دعوت توحید پر عزیمت و استقامت عبیدہ کا ذکر ہے، کس طریقے سے آپ تنہا اکیلے اس دعوت کے علمبردار بھی ٹھہرے، اور زندگی میں تمام مشکلات کو انگیز کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر جو ہے صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے بھی رہے، اور یہ اپنی اولاد کو بھی جو یہی باتیں بتا گئے۔ اور پھر دعوت کے آداب میں والد سے جو انہوں نے مباحثہ کیا تھا، اس میں جس طریقے کی نرمی ہے اور درمندی ہے اور سوز ہے اور عقلی دلائل ہے، تو یہ جو ہے دعوت کے آداب میں سے ایک شاندار قسم باب کا اضافہ ہے۔ دیکھیں چوتھے رکوع کے اندر مختلف انبیاء علیہ کرام کا ذکر ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو یہ سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی یہی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ یہ نبی کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، کوئی نئی دعوت نہیں لے کر آئے، بلکہ یہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام نے اس سے پہلے لوگوں کو، اپنی قوموں کو دی تھی۔ پھر پانچویں رکوع کے اندر زندگی کے بعد، یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور استدلال لایا گیا ہے موجودہ پیدائش سے۔ دیکھو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اگر تمہیں ایک دفعہ وہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ یعنی بڑے ارریفیوٹیبل قسم کے جو ہے وہ استدلال کیا گیا ہے۔ پھر دنیاوی معیار کا فریب جو ہے اس کی حقیقت آشکار کی گئی کہ دیکھو لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ جو دنیا میں تمہیں اچھے آسائش اور یہ سب کچھ میسر ہے، آسائش میسر ہے، مال و دولت میسر ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مغالطہ لگ گیا ہے کہ آخرت کے اندر بھی تمہیں یہی سب کچھ ملے گا۔ نہیں، اس دنیا اور آخرت یہ دونوں مختلف ہے۔ یہ دنیا دارالازمائش، دارالامتحان ہے، جبکہ آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہوگی۔ تو یہ دونوں کا جو ہے کوئی جو ہے وہ دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ پھر انسان کی بے بصیرتی کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو ایک طرف آج انسان کائنات کے اندر جو ہے چھلانگیں لگا رہا ہے، عقل کی اونچی پرواز پہ ہے، مگر دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو اور حق کو اور سچ کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو سب کچھ پھیلا رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے، اس کی رنگا رنگی اور اس کی جو کمپلیکسٹی ہے، اور اس کو دیکھ کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتا۔ تو یہ یعنی انسان کی زبردست قسم کی بے بصیرتی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے پھر اس کا جائزہ بھی لیا تھا کہ دنیا کے بڑے نامور سائنسدان، جنہوں کی بڑی شاندار خدمات ہے دنیا میں سائنس کے اندر، لیکن حیران کن بات ہے کہ فلسفے کے اندر اور سائنس کے اندر اور انسانی
علم کو آگے بڑھانے میں جن کا اتنا بڑا کردار ہے، وہ اس حقیقت کو اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اللہ تعالیٰ کے مالک اور خالق ہونے کو جو کسی صورت کے اندر جو ہے نہ پہچان سکے۔ تو اس انسان اللہ تعالیٰ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی انسان کی اس بے بصیرتی کا ذکر کیا ہے۔ آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت کا ذکر کیا گیا، اور وہ سنت ہے ہدایت و ضلالت کی سنت، اور ہدایت و ضلالت کا قانون۔ انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں حق کی اور رسولوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اور اس سنت الہی سے آپ کو تسلی بھی کی گئی کہ اگر یہ آج فلورش کر رہے ہیں، یہ آج عیش و آرام میں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے اور بہت جلد ان کو پکڑنے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسروں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے، اپنی طرف سے جو ہے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور قانون کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے استخفاف نعمت۔ استخفاف کا مطلب ہوتا ہے خفیف، کم کرنا، چھوٹا کرنا، دی ڈیوائن لا آف ڈس ریگارڈنگ بلیسنگ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں سے ان نعمتوں کی قدر کو جو ہے وہ پھر ختم کر دیتا ہے۔ ان کو وہ معلوم نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ طور پر خطہ سرزمین عطا فرمایا، جس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے قانون کی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے، اس قانون کو تجربہ گاہ کے طور پہ بنائیں گے، اس کا تجربہ کریں گے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس نے جب یہ وعدے بھلا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت سے اس قانون کی اور اس دین کی جو حساسیت ہے اور دین کی جو اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکال دی ہے۔ لہٰذا ان کو اب معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین کتنا اہم ہے، اس کو نافذ کرنا کتنا اہم ہے، اس کو اوپر عمل کتنا اہم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا استخفاف نعمت کا قانون جو ہے بیان ہوا ہے، اور جس کا بدرجہ اولا اطلاق ہم اوپر اور اہل پاکستان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک اور آخر میں پھر بات کی گئی کہ شرک اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرنے والے یہ جسارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو شریک کرنا کسی درجے کے اندر بھی، چاہے اس کی ذات کے اندر ہو اور اس کی صفات کے اندر ہو اور اس کے صفات کے جو تقاضے ہیں ان کے اندر ہو، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ کائنات کو لرزا دینے والی جسارت ہے، جس پہ پوری کائنات زمین اور آسمان جو ہے لرز جاتے ہیں اور پڑتے ہیں اس پہ، پھٹ پڑتے اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ روکتا۔ تو اس بات کی بتائی کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو انسان یہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی درجے کے اندر شریک کرے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، دیکھو ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے، دیکھیں توحید کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ دیکھیں توحید پہ انسان کا اتنا راسخ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی چیز بھی ذرا شبے کے درجے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شریک نہ کریں، اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ ساری خصوصیتیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، یہ ساری کی ساری محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ان کا کوئی عکس جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہیں نہ کہیں پہ، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ عکس ان کے اندر اپنی صفات کا بھی اور اپنی اچھائیوں کا بھی اور اپنے اچھی تمام باتوں کا بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں۔ کسی مخلوق کے درجے میں، مخلوق میں کسی چیز میں سے کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو لے سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس قدر قوت اور اقتدار اور جرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے طور پر ان صلاحیتوں کو پیدا کرے اپنے اندر اور ان کا اظہار کرے۔ یہ عقیدہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ہمیں بالکل اچھی طریقے سے، اور ہم جب اللہ کے حضور پیدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جب اس کے سامنے پیش ہو تو اس حالت میں پیش ہو کہ وہ بالکل شرک کے شائبے سے بھی پاک ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا حق یہ ہے بندے کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کم سے کم شارٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے لیے
اسپائٹ ہو سکتی ہے اور کوئی ہمارے لیے جائے پناہ ہو سکتی ہے، تو یہ کہ اللہ میں نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا زندگی میں، تیری ساری صفات تیرے مالک ہونے کی اور خالق ہونے کی اور رب ہونے کی اور جو ہے وہ مشکل کشا ہونے کی، اور ساری کی ساری تیری کی تیری تھی۔ میں نے کسی میں ان کو کسی درجے میں بھی کسی کو ان کا شریک نہیں سمجھا۔ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو جو ان غلطیوں کو معاف فرما، تو عجیب نہیں ہے، عجب نہیں ہے، اور نبی کے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اپنے بندے کو جو ہے نا معاف کر دے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ہم ہر صورت کے اندر یہ مضمون آپ اس پہ کبھی غور بھی کیا کیجئے کہ کیا ایسی بات ہے کہ ہر صورت کے اندر لازمی طور پر اس قدر توحید کا جو ہے وہ توحید پہ اتنا زور دیا گیا ہے۔ اگر توحید کا یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو یقین کیجئے باقی ساری چیزیں انسان کی جو ہے وہ کمزور ہی رہیں گی۔ یہ توحید کا عقیدہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانی ربط کو پاک بھی کرتا ہے، مضبوط بھی کرتا ہے اور خالص بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس کو اچھی طریقے سے جو ہے جان لینی چاہیے۔ اور پھر منکرین کے انجام پہ سابقہ امتوں سے اشتہاد کیا گیا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے جو ہے انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، اللہ تعالیٰ عجیب انداز میں فرماتا ہے کہ کیا ان کی تم کوئی آہٹ بھی سنتے ہو؟ ابھی سب کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر ڈالا۔ تو یہ اس صورت کا جو ہے ان کا ایک خلاصہ تھا۔ اب صورت کو ہم نے جو اس کو پڑھا ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں تو 98 آیات تھی، 6 رکوع تھے، 7 قرآنی کلاس سے آئی ہوئی اور کئی اضافی موضوعات پر ہم نے ضمیمیں الگ طور پر جو ہے پیش کیے۔ یہ وہ اسباق تھے، یہ وہ معلومات اور جو ہے مباحث تھے جو قرآن کلاس میں براہ راست ہم نہیں پڑھ سکتے تھے ٹائم وقت کی کمی سے، تو ہم نے اضافی مواد کے اندر ان کو ڈالا آپ کے جو ہے معلومات کے لیے۔ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس قدر موضوعات ڈائیورس اور متنوع قسم کے مضامین اور جو ہے وہ تاریخ پہ اور جغرافیے پہ اور دیگر معلومات کے حوالے سے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اب لازمی طور پر یہ قرآنی مباحث ہیں، یہ قرآن کے موضوعات ہیں، اب لازمی طور پر ان کا جو ہے وہ مطالعہ کیا کیجیے۔ جو کل فعل ہم نے اس میں صورت میں پڑھے 248 تھے اور ان کی تفصیل جو ہے یہ دی گئی ہے۔ فعل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے انگلش میں بھی بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں۔ فعل ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، پھر فعل ان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ماضی قریب ہوتا ہے، ماضی بعید ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح مستقبل ہوتا ہے، مستقبل قریب، مستقبل بعید ہوتا ہے، حال میں بھی بہت سی جو ہے اس طرح جو صورتیں ہوتی ہیں۔ تو عربی کے اندر بھی فعل کی 10 حالتیں، ویسے تو 17 حالتیں کل ہوتی 17، لیکن جو ہے وہ قرآن مجید میں جو استعمال وہ کامنلی ہوئی ہیں وہ 10 ہوئی ہیں۔ اور یہ اس لیے یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے لفظ ہوتا ہے جو 10 مختلف حالتوں میں آگے جو ہے وہ بدل سکتا ہے، اور اس میں پھر تھوڑے تھوڑے معنی میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ معنی کی شیڈز میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اسی لیے عربی میں ہے کہ اگر ایک لفظ جو ہے اس میں مزید معنی پیدا کرنے ہوں، معنی میں شیڈ پیدا کرنا ہو، معنی میں جو ہے وہ شدت پیدا کرنا ہو، معنی کے اندر اگر آپ کہہ لیں کہ اس میں ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو جیسے ماضی لازم اور پھر لازم ہوتا ہے اور متعدی ہوتا ہے اس کے معنی پیدا کرنے ہوں، یا کسی چیز میں دینے کے معنی پیدا کرنے ہوں، یا کسی معنی میں لینے کے معنی پیدا کرنے ہوں، تو پھر وہ ایک سے اگلی یا اس سے اگلی یا اس سے اگلی حالت میں جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح فعل کی 10 کی 10 حالتوں کے اپنے اپنی خصوصیات ہیں، یعنی اگر یہ لفظ اس جو ہے جو نمبر فعل کی حالت ہے اس میں ہوگا تو اس میں یہ معنی پائے جائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کسی ایک آگے ماضی مستقبل قریب کے اندر انشاءاللہ اس پہ ایک پروگرام الگ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں سورت کے جو اضافی موضوعات پر ہم نے ضمیمیں جو ہے وہ پیش کی ہیں، ان میں زکریا علیہ السلام کا جو ہے ذکر اسلام اور عیسائیت میں ان کا موازنہ کیا گیا، حضرت علیہ السلام کا تعارف ہے۔ مریم علیہ السلام کا اسلام اور عیسائیت میں موازنہ کیا گیا ہے، یعنی کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اسلام اور عیسائیت کا یعنی موازنہ کیا گیا ہے۔ اسلام اور عیسائیت میں عقائد کا فرق جو ہے اس کا موازنہ کیا گیا، یعنی اسلام کے جو عقائد ہیں ان میں کیا کیا فروق ہیں، کیا کیا فرق واقع ہوئی ہے۔ عیسائیت کے عقائد میں جو خاص طور پر ظاہر ہے، چونکہ یہ جو ہے بائبل کے اندر اور ببلیکل اس کی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، تو وہ اصطلاحات چونکہ عام طور پر انگلش میں استعمال ہوتی ہیں،
اگر ہم لوگوں کے ساتھ کسی عیسائی کے ساتھ دوست، اپنے کولیگ، اپنے پڑوس یا کسی بھی جگہ پہ اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ہمیں ان ٹرمنالوجی، ان اصطلاحات کو ابزلیز پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر انداز میں گفتگو بھی کر سکیں اور بہتر انداز میں قرآن ہمارے اسلام کی دعوت بھی دے سکیں۔ تو عیسائیت کے جو قائد ہیں ان کی جو ٹرمنالوجی ہے، ان کی اردو جو متبادل ہیں اصطلاحات، ان کا جو ان کو بتایا تھا ہم نے ایک زمینے میں عیسائیت کے چند اہم فرقے جو ہیں، اور جو پرانے زمانے میں اور جو اب بھی موجود ہے ان کے مکاتب فکر کی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تعارف کروایا گیا ہے۔ سینٹ پال کون تھا؟ یہ جو عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جو ہے وہ جو اغوا کرنے والا سینٹ پال کون تھا، عیسائیت میں اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسلام میں اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس پہ بھی ہم نے جو ہے ایک زمین میں پیش کیا۔ یہ برناباس کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، اور انجیل برناباس کو کیا تھی، اور عیسائی دنیا جو تھی وہ انجیل برناباس کے خلاف کیوں ہے جو ہے اس پہ وہ تھا ایک، اور صدیق اور مقام صدیقیت پہ جو ایک ضمیمہ تھا، اور نبی اور رسول کا باہمی فرق جو ہے یہ بھی بتایا گیا تھا، اور اس میں مزید بھی تفصیلات ہیں، لیکن یہ مین چند ایک ضمیمے تھے جو ہم نے پیش کیے۔ اور یہ جو ہے تو سورہ مریم کا ایک ریویو اور ایک جائزہ اور ایک خلاصہ تھا۔ اگر اب اس کے بارے میں جو ہے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 3 4 سلائیڈیں جو ہے سورہ طٰہٰ کے تعارف کے بارے میں بھی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی آج اس کو دیکھ لیں گے۔ اگر کوئی سوال اس پہ سورہ مریم سے متعلق ہے تو کر سکتے ہیں۔ اب سوال سوال نہ ہونے کی صورت میں وہ مشہور بات وہی صادق آتی ہے ہمارے اوپر بھی، کہ یا تو آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے یا آپ کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس خوش گمانی ہے مجھے کہ ہم اس معاملے میں پہلی بات انشاءاللہ درست ہوگی، اور اگر جو ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جو وہ ہے، آپ ٹائپ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے بھی، اور آپ یہ آپ کی اپنی جو ہے کلاس ہے، آپ جو ہے آپ بالکل اس کی جو ہے کوئی سوال ایسا سوال نہیں ہوتا جو وچ ڈزنٹ میک سینس۔ ہر سوال جو ہے جو ہر شخص اپنے جو ہے جو اس کا علم ہے، جو اس کے علم کا ایکسپوجر ہے، جو علم کا سطح ہے، اس کے اوپر سوال پوچھتا ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر ایک کا حق ہے۔ اگر آپ کبھی بھی اس میں آپ کو جھجک محسوس نہ کیجیے، آپ سوال ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں عزم کر رہا ہوں کہ کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں سورہ طٰہٰ کو کوئکلی، بہت جلدی۔ اچھا، سورہ طٰہٰ کا بھی ایک بصری خاکہ ہے۔ یہ بھی سورت جو ہے وہ 135 آیات ہیں، اس میں 8 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید اور رسولوں کی جدوجہد اور اللہ پر توکل، یہ اس کا ایک مرکزی مضمون ہے، اور اس میں اہل ایمان کو جو خطاب کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یعنی چونکہ سورت کا بیشتر حصہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے متعلق ہے، اور ان کی خاص طور پر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، وہاں سے لے کر آنورڈ ان کی زندگی کے آخری مرحلے تک ہے، تو ان کی دعوتی زندگی کا سے سبق اللہ تعالیٰ قرآن کی میت میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعون کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا ہے، یہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اب دیکھیں آپ سورۃ طٰہٰ کا جب بھی جب آپ کو آپ کے ذہن میں اپنے آپ کو چیک کیا کیجئے کہ کیا مجھے سورت مختلف صورتیں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مجھے سورت کے مرکزی مضمون کا اندازہ ہے کہ نہیں، تو یہ لازمی آپ دیکھا کیجئے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا پہلی 8 آیات کے اندر، 3 حصے ہیں اس کے۔ پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے، ایک پشکو قسم کی تمہید ہے، پہلی 8 آیات بڑی زبردست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، آپ کی دعوت کا منہج بتایا گیا ہے، قرآن کی عظمت و اہمیت بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دعوت کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایسا طویل ہے، بہت ہی 9 آیت سے لے کر 98 تک 90 آیات پہ مشتمل ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تین بڑے جو 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 تین بڑے آپ کہہ لیں مواقع ہیں، یا اپنی زندگی کے بڑے حصے ہیں، یا جو ان کا جو ہے وہاں پہ ذکر ہے، اور اس میں آپ کو نبوت کا دیا جانا، اور آپ کا فرعون کے دربار میں دعوت دینا، اور پھر ان کو لے کر اب ان کو وہاں سے نکلنا جو ہے بنی اسرائیل، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر انعام کیا اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرے حصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اور آپ التفات کیا گیا اسی میں، پھر جو ہے یہ اسی خطاب کے اندر جو مشرکین مکہ ہیں ان کو خطاب کیا گیا، ان کی جو قیامت کی وہ تردید کرتے تھے اس کی نسبت بتائی گئی ہے، قرآن کی جو نسبت ان کا خیالات ہے وہ عظمت بتائی گئی ہے قرآن کی، قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا بتایا گیا ہے، اور پھر آخر میں ماضی کی اقوام کے انجام سے نصیحت کی بات کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور آپ کو اور اہل ایمان کو ہدایت دی گئی۔ تو یہ صورت کا ایک بصری خاکہ ہے، آپ جو ہے ہم انشاءاللہ بار بار اس کو آتا رہے گا، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ہو جائے، ثبت ہو جائے۔ تو یہ آپ اگر ایک صفحہ، ایک یہ جو ویژول ریپرزنٹیشن ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت صورت کو یاد رکھنے میں فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، اسی کلمے سے سورت کا آغاز ہوا ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ کلیم بھی ہے، اور سورہ کلیم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے اس کا ہے، اس کے صفاتی نام ہے۔ سورت بھی کم و بیش اتنی ہی ہے جتنی سورہ مریم تھی، ذرا سی اس سے بڑی ہے، اس میں 8 رکوع ہیں، 135 آیات ہیں، نصف آیات چھوٹی ہیں، اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ سورہ مریم کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حبشہ کے جو ہجرت حبشہ تھی اس کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ تو اس صورت کی اہمیت یوں بھی ہے کہ اس صورت کو یعنی خاص مقام اور خاص حیثیت یہ حاصل ہے کہ یہی وہ صورت ہے جس کی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تھا، اور یہ اس روایت کو ابن اسحاق نے جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی وسلم کو ایک دن قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، تو راستے میں کسی نے بتایا کہ بھائی تمہاری بہن اور بہنوئی تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو بڑے جو ہے غصے کی حالت میں ان کے گھر پہنچے، جہاں پہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں وہ پڑھا رہے تھے قرآن۔ تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے، ان کے بہن اور بہنوئی نے، وہ جو ہے وہ قرآن کا صحیفہ جو پڑھ رہے تھے وہ چھپا دیا۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ آواز سن چکے تھے، انہوں نے پھر بہنوئی کو بہت مارا اور بہن کو بھی زخمی کر دیا، لیکن دونوں نے اپنے ڈٹ کر اطمینان اظہار کیا کہ عمر تم ہمیں مار سکتے ہو، ختم کر دو اور قتل کر دو، لیکن ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اس بات کی اور اس استقامت کی جو انہوں نے دکھائی ان کی بہن اور ان کی بہنوئی نے، تو وہ حیران رہ گئے اس بات پہ، اور بڑا اس پہ سخت متاثر ہوئی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیا کلام ہے جس کی نسبت جو نا یہ اتنے ڈٹ گئے اور اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو گئے۔ تو کہا کہ اچھا پھر مجھے دکھاؤ وہ کیا ہے، وہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھاؤ، پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے غسل کرو، اور غسل کے بعد آپ نے وہ صحیفہ پڑھا تو بے ساختہ کیا فرمایا، کیا خوب کلام ہے یہ کہا، اور پھر حضرت خباب نے باہر آ کر خوشخبری کی دی کہ میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے جو ہے وہ چن لے اور اسے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بڑے متاثر ہوئے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ہجرت کے بعد پیش آیا تھا، تو یہ غالباً یہ اس سے پہلے یہ صورت اتر چکی تھی۔ پھر مرکزی مضمون کیا ہے اس کا؟ مرکزی مضمون یہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی توحید اور انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو دعوت دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے سبق حاصل کریں، قرآن کو رہنما بنائیں، جیسے انہوں نے اپنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو رہنما بنایا تھا، ابلیسی ہتھکنڈوں کا مقابلہ کیا اور اپنے دور کے فرعون کے خلاف صبر اور استقامت اور اللہ پر توکل کر کے ڈٹ جائیں۔
دیکھیں وہاں بھی پرسیکیوشن تھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی، اور یہاں بھی پرسیکیوشن تھی۔ یہاں پہ پرسیکیوشن کرنے والا وہاں فرعون تھا، یہاں پہ جو ہے اہل مکہ اور ابو جہل اور دوسرے سردار تھے، اور ابو جہل کے بارے میں فرمایا نبی کے وسلم کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، یہ جو ہے۔ تو دیکھیں یہ بالکل فرمایا کہ تم لوگ بھی ایسے اس موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے، اس اپنی کتاب کو عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ جو ہے وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کرو۔ یہ مرکزی مضمون ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ مرکزی مضمون لازمی یاد رکھیں۔ دوسرے مضامین میں کیا ہے؟ 5 مضامین ہیں دوسرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نبوت کسی رسمی اعلان یا تقریب کے ذریعے نہیں، کوئی ڈھول تماشے کے ساتھ اور کسی میلوں ٹھیلوں کے اندر نہیں کرتا، بلکہ راز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سر راہ چلتے چلتے جو ہے وہ بلایا، اور انبیاء جو ہے وہ کہا، وہ آپ تو جو ہے وہ آگ لینے گئے تھے، اور وہاں پہ کہا کہ موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، تم اس میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور جو ہے تمہیں رسول بنا دیا ہے۔ تو یہ بالکل فطری انداز کے اندر یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بتایا گیا ہے، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ آگے پیغام کے بارے میں فرمایا یہ وہی پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے وقت دیا تھا۔ اس وقت وہ فرعون اور اس کے سامنے اس کے دربار میں تنہا تھے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مقابلے میں تنہا جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور ویسے ہی موسیٰ کو بھی بغیر کسی ظاہری قوت کے، کسی لاؤ لشکر کے بغیر، کسی جو ہے وہ جتھوں کے بغیر، فوج کے بغیر، جابر بادشاہ فرعون کے دربار کے اندر جو بھیج دیا گیا کہ جاؤ یہ کلمہ حق جو کہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ نے تنہا اس کا اعلان فرمایا۔ فرعون نے بھی موسیٰ کے خلاف وہی الزامات، فریب اور ظلم کے طریقے آزمائے جو آج یہ اہل مکہ اور فرعون کے جو راستے پہ چلنے والے سردار جو کام کر رہے ہیں، مگر انجام میں اللہ کا نبی کامیاب ہوا اور فرعون ذلیل و خوار ہوا۔ اس مثال کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی تائید جو ہے بالآخر حق کے پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس راستے میں استقامت دکھاؤ۔ جادوگروں کی مثال دے کر یہ بتایا گیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد سچے لوگ کبھی جبر یا انتقام یا اس کے عواقب سے کبھی نہیں گھبراتے۔ بڑا شاندار مقام ہے قرآن مجید کا، جہاں پہ یہ جادوگروں کا جو ہے وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نقل فرمائے یہاں پہ، اور جو ہے وہ بتایا کہ کیا ایمان کی سطح تھی اور کس ایمان کے درجے کا انہوں نے اظہار فرمایا اور کس طریقے سے وہ استقامت انہوں نے دکھائی۔ بنی اسرائیل کی سے ایک شہادت کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس مضحکہ خیز طریقے سے ہوا کرتی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ شرک اور بت پرستی کے خلاف جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور جیسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جو ہے سب کے سورت سے ربط میں سورہ مریم عیسائیوں کو توحید پر قائل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور جہاں اس صورت میں یہودیوں کو قائل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال ہے۔ دونوں صورتوں میں اہل کتاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے سامان دعوت و تربیت موجود ہے جو حضرت حبشہ سے پہلے موجود تھا۔ مشرکین مکہ میں اول درجے میں تو توحید کی دعوت پہ قائل مطلب وہ مخاطبین تو تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہود اور عیسائیوں کو بھی جو خطاب کیا گیا۔ اگلی صورت کے ساتھ کیا رابطہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ؟ سورہ انبیاء میں 16 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان کی تاریخ، ان کے کردار، ان کی دعوت، ان کے کارناموں پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا وارث ٹھہرا ہے، اور یہ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اس صورت میں جو اخلاقی تعلیمات دی گئی ان میں ذکر الہی، اللہ تعالیٰ سے خشیت، ہدایت، عمل صالح، تزکیہ نفس، تسبیح، اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور صبر و استقامت شامل ہے۔ جن اخلاقی رذائل سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں جھوٹ، سرکشی، اسراف، دین سے اعراض، دین سے بھاگنا، دور کرنا، دین کو کچھ نہ سمجھنا، اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا شامل ہے۔ اس صورت کا خاص رنگ ہے جو پوری صورت میں نظر آتا ہے، اور اس کو پڑھ کر قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، اس سے اکڑی گردنیں جو جھک جاتی ہیں، اور صورت کے الفاظ میں اس صورت میں بھی پچھلی صورت کی طرح
ایک دل آویز صوتی ترنم ہے، نہایت نرم، دل نشین اور تازگی سے جو بھرپور ہے۔ اس کے فواصل وہی وہ بات ہے جو سورت کے جو آیات کے اختتام پر جو الفاظ آتے ہیں ان کو فواصل کہتے ہیں۔ ان میں الف مقصورہ کا استعمال کیا گیا ہے، جو ہم دیکھیں گے آگے جا کر، جو نہ صرف سورت کے واقعات اور اس کے مقدمات کے ساتھ اہم ہوں گے، بلکہ اس کے مرکزی مضمون کی تاثیر کو بھی دو چند کر دیتا ہے۔ اچھا، سورت کا آغاز اور اختتام یعنی چند نمایاں باتیں ہیں جو ہے وہ دونوں میں قرآن کے تعارف ہے، دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے قرآن سے متعلق۔ کیا باتیں کہی گئی ہیں؟ فرمایا کہ یہ قرآن بوجھ نہیں ہے، یہ قرآن سراسر ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ عربی زبان میں قرآن کی تنزیل اور وعید کا مقصد اللہ تعالیٰ کے غضب سے لوگوں کو بچانا اور ان میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ قرآن سے اعراض کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کی تنگی کی صورت میں اور قیامت کے روز اندھا بنا کر اٹھائے جانے کی صورت میں رکھی ہے، یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ اور بات اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا واشگاف انداز میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الہ واحد کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے لیے نماز کا قیام ضروری ہے۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہی اہل توحید ہیں جو تاریخ سے جو ہے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ النہا انہیں کہا گیا ہے، عقل والے لوگ ہیں، ان کی بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے بات یہ اس کے سبق تھا پورے کا پورا، آپ ایک خلاصہ تھا سورت کا۔ تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ جو ہے سورت کا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورت کے جو اسباق ہیں اگلے سے جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ اب تک ہم تمام اس سے پہلے پڑھا ہے اور جو کچھ آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے تمام کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے ہمیں پھیلانے اور اس کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین وآخر آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ اگر کوئی سوال مجموعی طور پر یا کہیں کوئی اور بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں ساتھی۔